الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك على ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اس سورہ کا نام ہے سورۃ الشعراء. شعراء شاعر کی جمع ہے. شاعر شعر سے بنا ہے. شعر نظم، نظمیہ کلمات. شعر کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے اور بالکل صحیح ہے کہ اکثر و بیشتر شاعر کسی کی تعریف میں اور کسی کی برائی بیان کرنے میں آسمان و زمین کے قلابے ملا دیتے ہیں. یعنی مبنی بر حقیقت بات بیان کرنے کے بجائے لنترانیاں بگاڑتے ہیں. وہ ہر قسم کے وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور ہر قسم کے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. ہاں، کچھ مخصوص شاعر ہوتے ہیں جو حقیقت پر مشتمل باتیں کرتے ہیں. کفار و مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنا شروع کیا تھا اور قرآن مجید کو شاعری کا کلام کہنا شروع کر دیا. اس پر اللہ نے کہا تم جانتے ہو شاعروں کا حال. شاعر تو ہر وادی میں بھٹکتا رہتا ہے اور بے حقیقت باتوں کو بیان کرتا رہتا ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنجیدہ انسان ہے اور سنجیدگی و متانت کے ساتھ تمہارے سامنے اللہ کے کلام کو پیش کرتے ہیں. اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ قرآن شاعری ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر ہے تو ایسا سمجھنا مناسب نہیں ہے. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا سکھلایا بھی نہیں اور شعر و شاعری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے لائق بھی نہیں. اس میں ایک جگہ پر شاعروں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس جگہ لفظ شعراء استعمال ہوا. اسی لفظ شعراء کو اس سورہ کا نام رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے مکہ کے ابتدائی دور کے آخری ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ثابت کرنا اور شاعروں کے شاعرانہ تخیلات کا پردہ فاش کرنا اور قرآن اور رسول کے خلاف جس قسم کے شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان تمام تر شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے. طاسیم میم. اس سے پہلے کئی بار کئی سورتوں کے شروع میں اس قسم کے حروف آ چکے ہیں. جیسے دوسری سورہ ہے سورہ بقرہ. آپ شروع کرتے تو کہتے ہیں الف لام میم. جتنا بھی ترجمہ والا قرآن آپ دیکھ جائیے اس کے نیچے میں ترجمہ لکھا ہوا نہیں ہے. یا تو اسی لفظ کو اتار دیا الف لام میم لکھ دیا انہی حروفوں کو لکھ دیا یا اس جگہ ترجمہ کی جگہ خالی چھوڑ دیا گیا. عربی کی بعض تفسیر میں لکھا ہے اللہ عالم بمرادہ. اس کا معنی مطلب اللہ ہی جانتا ہے.
چونکہ یہ سورہ الگ الگ کر کے حروف الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم، جیسے پڑھا طا سین میم، سب الگ پڑھا، تسم لکھا ہوا تھا لیکن آپ نے الگ الگ پڑھا، اسی لیے اس کا نام پڑا حروف مقطعات، وہ حروف جنہیں قطع کر کے کٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت اس سورہ میں آنے والے مضامین کی طرف اشارات ہوتے ہیں، اور اس کا صحیح معنی مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ معجزات الہی میں سے چند معجزات ہے، پورا قرآن معجزہ ہے، ہر سورہ معجزہ ہے، ہر آیت معجزہ ہے، ہر آیت کا ہر جملہ کا ہر لفظ اور ہر لفظ کا ہر حرف معجزہ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ مراد روشن کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے جہاں پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور قرآن ہی نہیں پوری کائنات کی تقدیر، مکمل تقدیر لکھی ہوئی ہے، یا پھر یہ قرآن ہے جو ہمیں عطا کیا گیا، بالکل واضح منور پرنور روشن کتاب ہے۔ اس قرآن کی یہ آیتیں ہیں جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ قرآن کو کتاب مبین کہا گیا، واضح کتاب، روشن کتاب، مطلب اس کے احکام و قوانین بڑے واضح ہیں، گنجلک نہیں ہے۔ آسمان کا سورج ڈوب جاتا ہے، رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، لیکن قرآن ایک ایسی روشن کتاب ہے، یہ رات بھی منور ہے، پرنور ہے، اور دن کے اندر بھی روشن و اجالا ہے، اس لیے قرآن کو اللہ نے روشن کتاب سے تعبیر کیا ہے۔ لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، شاید ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس افسوس پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کی جانب سے قرآنی آیتیں اترتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچانے کے لیے بڑی تگا دو کرتے تھے، محنت و مجاہدہ کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ جو ہماری بات نہیں مانیں گے، اب حیران و پریشان ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا پڑا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، اگر یہ نہیں مانیں گے تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اس کے غم میں گھلتے چلے جائیں گے، اس کے افسوس میں آپ پریشان ہوتے جائیں گے۔ ایسا مت کیجیے، بلکہ قرآن یہاں تک آپ سے کہا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا گیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیے، قرآن کے ذریعے سے آپ کو آرام پہنچانا ہے۔ ہاں، اس کی دعوت و تبلیغ کو عام کیجیے، کوئی مان لیتا تو اس کا فائدہ ہوگا، نہیں مانے گا اس کا نقصان ہوگا، آپ کا کچھ نقصان نہیں۔ اس لیے آپ ان کے پیچھے اپنے جان کو جوکھم میں مت ڈالیے اور پریشان مت ہوئیے، بلکہ اللہ کے پیغام کو پہنچائیے، آپ کا کام ختم۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیتے۔ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، تو پھر ان کی گردنیں اس آیت نشانی کے سامنے جھکی کی جھکی رہ جاتی۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ لوگ آپ سے نشانی مانگتے ہیں، یہ پورا قرآن تو نشانی ہی ہے، آپ سے معجزہ طلب کرتے ہیں، کوئی معجزہ، ظاہری معجزہ دکھا دیجیے۔ جس طرح اللہ آسمان سے قرآنی آیت اتار سکتا ہے، اسی طرح اللہ آسمان سے کوئی عذاب بھی برسا سکتا ہے جو عبرت کا سامان ہو جائے۔
کوئی ایسی پریشان کن چیز نازل کر دے کہ ان کی گردن پہ جائے اور گردن کو چاپتی ہوئی چلی جائے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس کی گردن جھکی کی جھکی رہ جائے، اس کی گردن ٹیڑھی ہو جائے، اٹھ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اگر یہ لوگ آپ سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، کہہ دیے کام تو اللہ کا، ہمارا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نشانیاں ہمیں دی ہے، آیتیں ہمیں دی ہے، سورتیں دی ہے، قرآن دیا ہے، ہم تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں، سننا ہو سنو، ماننا ہو مانو، نہیں مانو گے تمہارا کام ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین۔ رحمان کی جانب سے، رحمان اللہ رحمان کی جانب سے کوئی نصیحت ان کے پاس نہیں آتی ہے جو نہیں ہو مگر کانوا عنہا معرضین، یہ لوگ اس نصیحت سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی نئی آیت اترتی ہے، نئے انداز میں نصیحت کی جاتی ہے، ان کے اصلاح کا راستہ بتایا جاتا ہے، سدھارنے کی صورتیں ان کے سامنے آتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی آیتیں اترتی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا، لیکن ان کا حال یہ ہے جو جو آیتیں اتر رہی ہے ویسے ہی یہ لوگ اس کا انکار کر کے کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو انسان اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے یا اس کی تکذیب کرتا ہے یا اس کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ کی جانب سے ایک مہلت مقرر انہیں دی جاتی ہے، اتنے دنوں تک یا تو مان لو یا اپنی تباہی کا سامان کر لو۔ تو اللہ کی جانب سے مہلت دی جاتی ہے، جب اس مہلت کی مدت ختم ہوتی تو یا تو دنیاوی عذاب سے انہیں دوچار کیا جاتا ہے یا پھر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اور اگر دنیا میں سے سزا نہیں مل سکی تو ایسے قرآن و حدیث کے مخالفین کو آخرت میں سزا تو نہیں ملنا ہے۔ اس لیے فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی ان کو کوئی نئی نصیحت آتی ہے یہ لوگ اس کا انکار کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ہر دور میں ہر نبی نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا بھائی ہم تمہارے پاس اللہ کا نبی ہے، یہ جو ہم تمہیں پیغام سناتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے، ہم صرف اللہ کے پیغام کے پہنچانے والے نبی اور رسول اور پیغمبر ہیں، تم مانو گے تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہوگا۔ پھر نقصان کی شکل یہ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، اور اگر دنیا میں اللہ کا عذاب نہیں ملا پھر مرنے کے بعد وہ عذاب تم کو تو مل کر ہی رہے گا۔ اسی کا تذکرہ قرآن نے کہا فقد کذبوا، تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا، ایک تو منہ موڑ لیا پھر جھٹلا دیا۔ فَسَيَأْتِيهِمْ، تو ان قریب ان کے پاس آئے گی، انباء وہ واقعہ وہ خبر آئے گی، جب وہ عذاب آئے گا وہ سزا آئے گی، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ جب عذاب کے آنے میں تاخیر ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہاں ہے تمہارا عذاب، بار بار دھمکی دے رہے تھے نہیں مانو تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، عذاب کہاں ہے؟ اس طرح کہہ کے ہر زمانے میں نبی کو تذلیل کی جاتی، مذمت کیا تھا، برا بھلا کہا تھا، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش ہوتی تھی، بڑا لمبا حق دیتے نہیں مانو تو اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، کہاں اللہ کا عذاب ہے؟ تو قرآن نے اس کا جواب کیا دیا، فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، ان قریب واقعہ ان کے سامنے ظاہر ہوگا، وہ سزا ان کے سامنے آئے گی، وہ عذاب ان کے سامنے آئے گا۔ کون عذاب؟ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کے یہ استہزاء اور مذاق اڑا رہے تھے۔ ایسا عذاب آنے والا کچھ نہیں ہے، خامخواہ کہ تم باتیں کرتے ہو، اس کا مذاق لوگ اڑاتے تھے۔ کہا ان قریب وہ عذاب آئے گا، ان قریب سے مراد یا تو دنیا میں عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب تباہ ہو جائے، یا پھر مرنے کے بعد تو وہ عذاب آئے گا جہنم میں چلے جائیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، اللہ کا عذاب آیا، طوفان نوح آ گیا۔
حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے جھٹلایا، زلزلہ آ گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد نے جھٹلایا۔ 7 رات اور 8 دن تک لگاتار تیز و تند ہوا کے جھونکوں کے ساتھ بارش ہوتی رہی، انہیں ایسے اکھاڑ پھینک کے بھیگا گیا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جس طرح کھجور کے لمبے لمبے درخت گرے پڑے ہوتے ہیں، اس طرح قوم عاد کو اٹھا کے پٹک دیا گیا۔ قوم لوط پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، ان کی بستی کو نیچے سے اٹھایا، اوپر سے تلپٹ کر دیا۔ بعض قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسا نازل ہوا کہ لوگ گرمی کی شدت سے حیران و پریشان تھے، دیکھا کہ آسمان پہ ابر اور سایہ دکھائی دیا، اس ابر اور بادل کے سائے میں لوگ آ گئے، اور انہیں کیا پتا اس بادل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوگا، وہ بادل سے پانی برسنے کے بجائے آگ کی برسات کرا دی، سب جھلس گئے۔ تو کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے؟ فرعون پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جس راستے سے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو پار کرا دیا، اسی راستے کے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو ڈبو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پر ایسا عذاب آیا کہ مٹھی پر جمع 313 کی تعداد ہے، 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھے۔ کفار و مشرکین نے بدر کے میدان پہ مسلمانوں سے ان کا مقابلہ ہوا، 313 کی تعداد میں تھے، ان کے 1000 کی تعداد پہ بھاری پڑ گئے۔ بڑے بڑے 70 سردار، بڑے بڑے افراد مارے گئے، قتل کیے گئے کفار و مشرکین کے۔ یہ بھی عذاب الہی کی ایک شکل ہے، ان کا لیڈر ہی ختم کر دیا گیا۔ یا فرمایا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کے ابھی استہزاء اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ان قریب وہ عذاب ان کے پاس آ جائے گا۔ یہ عذاب تو دنیاوی شکل میں ہے، اور ایسا نہیں ہوا تو مرنے کے بعد وہ عذاب آئے گا ہی آئے گا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، کیا یہ لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس زمین میں ہر قسم کی چیزوں کو عمدہ صورتوں میں پیدا کر دیا، ہر قسم کے غلہ، پھل فروٹ، مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزیں اسی زمین سے ہم نے وافر مقدار میں، بہت زیادہ کوانٹٹی میں، اچھے انداز میں ہم نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ زوجن کریم، جوڑا بھی ہوتا ہے، اور کریم مطلب عمدہ قسم کے پھل، ہم نے کتنے ہی عمدہ قسم کے پھل فروٹ اور غلہ جات ہم نے اس زمین سے انہیں عطا کر دیا۔ کبھی زمین میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ نے لوگوں کو غلہ جات کے اپجاؤ پر، کھیت میں اگنے والے نباتات پر، اس کے پھل فروٹ پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور یہ دعوت در حقیقت عقیدہ آخرت پر دلیل کے طور پر پیش کی گئی کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کی جاؤ گے۔ یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، تم کہتے ہو مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، سرگل کے برابر ہو جائیں گے، پھر کہاں چھڑائے جائیں گے؟ آج تک تو کسی کو اٹھتا دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اسے سمجھایا، جگہ جگہ پہ سمجھایا، تم کھیت پہ غور کرو، تمہارا کھیت کا حال یہ ہے، کبھی پانی نہ پڑنے کے نتیجے میں سوکھ جاتی ہے، اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، اس میں اگر غلہ چھڑک بھی دیا گیا اس سے درخت نہیں اگتا ہے، لیکن اللہ کی جانب سے بارش برستی، زمین جو پھٹ چکی تھی آپس میں مل جاتی ہے، جو ٹیٹ اور کڑی ہو گئی تھی وہ نرم ہو جاتی ہے، جو بیج اس کے اندر ڈالا گیا تھا اس بیج سے اس کی اخواں پھوٹتا ہے، کوپلیں پھوٹتی ہے، سوئی نکلتی ہے، زمین کو چیر کے باہر نکل آتی ہے، پھر درخت بن جاتا ہے، کچھ دنوں میں غلہ تیار ہوتا ہے، کاٹ کے آپ گھر لے آتے ہیں۔ کبھی غور کیا؟ ایک دانہ سے 100 دانہ آپ کا بن جاتا ہے۔ یہ تمہارا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ وہ اللہ اگر کہتا ہے کہ تم مٹی میں چلے جاؤ گے، اور اس مٹی سے کہے گا اس کی لاش کو تم کھانا مت، یا اس کی حصے کو اپنے جگہ پہ جمع کر کے رکھنا، جب میری جانب سے حکم ملے تو اس کی مجھے واپس کر دینا، کیا زمین واپس نہیں کرے گی؟ گویا غلہ جات پر غور و فکر کرنے کے ساتھ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوا جائے گا۔ تم زمین میں جاؤ، کھیت کھلیان میں جاؤ، تمہارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ فرمایا
ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ زمین پہ غور کرے، غلہ جات پہ غور کرے، کھیت کھلیان پہ غور کرے، نباتات اور پودوں پہ غور کرے، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا وہ یقین کر لے گا۔ یہ نشانی ہے، عبرت کا سامان ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، وہ کھیت کھلیان میں تو رہتے ہیں، کسان مستقل اسی میں رہتا ہے، اسی میں مگن ہے، لیکن اسے شعور نہیں ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارا چھیٹا ہوا دانہ سے، ایک دانے سے 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے حکم سے ہم مٹی میں جائیں گے، اور پھر مٹی میں قبر سے دوچار ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے یہ قبر کی مٹی ہمیں واپس کر دے گی، ہم اللہ کے سامنے دوبارہ کھڑا ہو جائیں گے۔ ان کو احساس بھی نہیں ہے۔ فرمایا وما كان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب وہی ہے جو بڑا غلبہ والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہاں پر یہ ہوگا کہ اللہ کی دی ہوئی روزی کو انسان کھاتا ہے، اللہ کے انعام و اکرام کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ کے فضل و مہربانی سے اپنی حیات کو گزارتا ہے، بسر کرتا ہے، لیکن اللہ کا شکر گزاری کے لیے تیار نہیں ہوتا، شکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس کو سوچ لینا چاہیے، اللہ اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنا غلبہ والا ہے، ابھی ہم مخالفت کریں گے، ابھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتا ہے۔ کیوں؟ الرحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ بندے پر شفقت کرتا ہے۔ اللہ کے غالب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ مانے تو ابھی اس کو پیس دے، لیکن اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے۔ بندہ ناتواں کمزور ہے، نادان و بے ہوش ہے، انہیں سدھرنے سنورنے کا موقع دیا جائے، اس کے لیے راستہ ہموار کیا جائے، اس کے پاس نبیوں کو بھیجا جائے، کتاب بھیجی جائے، مبلغین مسلمین بھیجے جائے۔ مان لیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، نہیں مانے گا تو پھر اس کا تو آخری انجام تو تباہی و بربادی ہے ہی۔ تو اللہ نے اپنے غلبہ کی صفت کو اگر استعمال کرنا چاہتا تو فوراً ہوئے زمین پہ تباہی مچا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم و کرم کیا، سمندر کو بہایا ہے، اور رحم و کرم کے نتیجے میں فوراً گرفتاری نہیں کرتا ہے۔ ہمیں اگر اپنی غلطیوں پر احساس نہیں ہے، ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ فوراً اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جائیں، ہمیں اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرنے کے بعد بھی ہم فوراً اللہ کے عذاب سے دوچار نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کا رحم و کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہم اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی کتابوں کا انکار کرنا، رسول کی شان میں گستاخی کرنا، قرآن مقدس کی آیات سے عبرت و نصیحت نہ حاصل کرنا، اور اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ چلنے کے بجائے اس کی تکذیب کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ جب چاہے گا ہمیں اپنے عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔ چونکہ اللہ بڑا مہربان ہے، اس لیے عذاب دینے کے بجائے ہمیں مہلت دیتا ہے، سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ اب اگر ہم اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو ہماری حماقت و بیوقوفی ہوگی، اور اگر ہم نے فائدہ اٹھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہمارے ساتھ شامل حال ہوگا کہ اللہ کے عذاب سے بچتے بچتے ہم پورے طور سے بچ گئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما، آمین۔